وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے تمام خوارج انجام کو پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک خودکش بمبار کے علاوہ 4 حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا۔ بارودی سرنگوں کے خطرے کی وجہ سے عمارت کو کلیئر کرنے کا عمل جاری۔ کامیاب آپریشن میں کسی طالب علم یا استاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔ پاک فوج نے بہادری سے طلباء سمیت تمام افراد کو ریسکیو کیا۔ سما سے گفتگو میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ دہشت گردوں کا اسلام آباد کے امن پر بزدلانہ وار۔ جوڈیشل کمپلیکس کے قریب خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید، 27 زخمی۔ پولیس وین سمیت 3 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکلیں تباہ۔ پیدل آنے والا خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا۔ سیکیورٹی چیکنگ کے باعث رک گیا، کچھ دیر گیٹ کے قریب بیٹھا رہا، پھر سڑک پر پولیس موبائل کے رکتے ہی خود کو اڑا لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، دہشت گرد کا سر بھی مل گیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملے میں 8 کلو بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے۔ شواہد کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا۔ ہینڈلر، مشتبہ گاڑی اور موٹر سائیکل کے حوالے سے تصدیق کا عمل جاری۔ 92 فوٹیجز حاصل کر لی گئیں۔ دنیا کے ہر دہشت گرد کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں موجود۔ افغان حکومت ایک اکائی نہیں، مختلف گروپ حکمرانی کر رہے ہیں۔ افغان طالبان ہم سے بات کرنا بھی چاہیں تو دباؤ انہیں روکتا ہے۔ بھارت کی افغانستان میں مداخلت بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، کہا بعض افغانی پاکستان میں 50 برس سے موجود تھے، حالات انہیں واپس بھیجنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر اظہار افسوس۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی سخت مذمت، کہا دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا بھی اسلام آباد دھماکے پر اظہار افسوس، کہا تمام ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رہے گی۔ ترک وزارت خارجہ کا اعادہ۔ قطر، روس، چین، اردن، ایران، یورپی یونین اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گترس کی جانب سے بھی دہشت گردی کی مذمت۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سخت اقدامات کی ہدایت۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ۔ افغان طالبان مؤثر کارروائی کریں تو تعاون کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم کی پیشکش۔ بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے خطاب میں شہباز شریف نے کہا گزشتہ ماہ افغان سرزمین سے پاکستانی چوکیوں پر حملے ہوئے تو ٹھوس اور فیصلہ کن جواب دیا۔ دنیا کو دکھا دیا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا۔ رواں سال مشرقی سرحد پر جارحیت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، حملہ کرنے والوں کو ناقابل فراموش سبق بھی سکھایا۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم ایک ملک کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے کے زخمیوں کا عزم، کہا افغانیوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ افغانی دہشت گرد بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لے رہے ہیں، لیکن کوئی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پاکستان ہمیشہ فتح یاب رہے گا۔ ہمیں امن چاہیے، بھارت مداخلت سے باز آ جائے۔ دلی دھماکہ، گودی میڈیا کی پرانی روش برقرار، ثبوتوں کے بغیر ہی پاکستان پر الزام لگا دیا۔ بھارت کے سیاسی رہنما اور صحافی کی مودی سرکار پر تنقید۔ دھماکہ فالس فلیگ قرار، کہا بی جے پی بحران میں آئے تو دھماکوں کا ڈرامہ ہوتا ہے، ایسے مزید واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ جائے وقوع پر کوئی سپلنٹر ملا نہ زمین پھٹی، دھماکہ خیز مواد کے شواہد بھی نہیں ملے۔ ٹریبیون انڈیا سچ سامنے لے آیا، ہر الیکشن سے پہلے بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں؟ بھارتی شہریوں کا سوال، کہا دھماکے پاکستان نہیں بلکہ بھارت کی سیاسی فیکٹریاں کروا رہی ہیں۔ بنوں میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا مشترکہ آپریشن۔ فتنہ الخوارج کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں کے مفرور ساتھی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن۔ 27ویں آئینی ترمیم کی آج قومی اسمبلی سے منظوری متوقع۔ اجلاس دن 11 بجے شروع ہوگا۔ ایجنڈا جاری۔
بل پیش کرنے پر اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے آرٹیکل 184 کے تحت سوموٹو افریت کی طرح آیا، اسی اختیار کے تحت منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ آئینی عدالت کو وہی اختیارات حاصل ہوں گے جو آئینی بینچز کو حاصل تھے۔ اب سپریم کورٹ کے پاس عام آدمی کے کیس سننے کے لیے مناسب وقت ہوگا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ باکو ترمیم کو نہیں مانتے، جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ یہ ایک اور ایلیٹ کلاس لانا چاہتے ہیں جو قانون سے بھی بالاتر ہو۔ بیرسٹر گوہر کی تنقید۔ اسد قیصر بولے 27ویں ترمیم صرف اشرافیہ کے لیے کی گئی۔ بلاول نے اپنے نانا اور ایمل ولی خان نے دادا کے کارنامے دفن کر دیے۔ عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ اپوزیشن ہر فورم پر آواز اٹھائے گی۔ سپریم کورٹ عوامی حقوق کے تحفظ کے بجائے اکثر طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی۔ بے نظیر نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کارروائیاں اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، جوڈیشل کانفرنس بلانے کا مطالبہ، لکھا حلف کا تقاضا ہے عدلیہ پر عوام کے اعتماد کا دفاع کریں۔ سچ سب کو معلوم ہے مگر وہ ٹی روم یا چیمبر تک محدود رہ جاتا ہے۔ آئی ایم ایف کے تکنیکی وفد کی پاکستان آمد پبلک فائنانس مینجمنٹ، بجٹ اصلاحات اور آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا گزشتہ 10 سال کی ضمنی گرانٹس کا آڈٹ کروانے کا مطالبہ، قرضوں کے بہتر استعمال، اخراجات میں شفافیت اور وفاقی حکومت کے اخراجات محدود کرنے پر بھی زور۔ پاک فوج اور متحدہ عرب امارات کے صدارتی گارڈز کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق ختم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 2 ہفتے جاری رہنے والی مشق میں یرغمالیوں کو بچانے کے آپریشنز میں مشترکہ آپریشنل مہارتوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ایس ایس جی کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کنڈیاروں میں پولیس چوکی پر مسلح افراد کی فائرنگ، 2 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ سعید سولنگی اور غلام حسین راجپر نائٹ ڈیوٹی پر تعینات تھے، ملزمان جائے وقوع سے فرار۔ کراچی میں ایک اور حادثہ، ایک اور جان چلی گئی۔ نارتھ ناظم آباد لنڈی کوتل کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر، فوڈ ڈیلیوری رائڈر جاں بحق، لاش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ رواں سال حادثات میں اموات کی تعداد 753 ہو گئی۔ 6.5 کروڑ سے زائد مالیت کی چاندی اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ کراچی ایئرپورٹ پر کسٹمز کی کارروائی، تقریباً 80 کلو گرام چاندی پکڑی گئی۔ چاندی کے 3 پارسلز ہانگ کانگ سے راولپنڈی کے لیے بک کرائے گئے تھے۔ اور راولپنڈی کا میدان شاہینوں کے نام، پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو 6 رن سے شکست۔ 300 رنز کے تعاقب میں لنکن ٹیم 293 تک محدود۔ ہسارنگا کی نصف سینچری کام نہ آئی، حارث رؤف کے 4، نسیم شاہ اور فہیم اشرف کے 2 شکار۔ گرین شرٹس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔